ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی کرنا ایمان سے ہاتھ دھونے کے برابر ہے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ لیکن وہابی دیوبندی کیا کرتے ہیں؟ وہابی دیوبندی کہتے ہیں نہیں، ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کر دی اس کے بعد آپ ایمان سے خالی ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے، کیا ایمان اتنا کمزور ہے؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے؟ ان کا یہ ماننا ہے، ہمارا ماننا نہیں ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ کے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی گستاخی ہوئی اور ہم ایمان سے گئے۔ تو ہم کو کیا چاہیے؟ اللہ کی شان میں، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ہم لوگ بچیں۔ کوئی اگر کر رہا ہے گستاخی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے، ہمارا اسے کوئی تعلقات نہیں ہے۔ ٹھیک، دوسری بات یہ۔ تیسری بات، ظاہری طور پر دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے اور ان سے جو معاملات ہیں وہ تھوڑا سا دنیاوی اعتبار سے بھی الگ ہیں۔ وہ اونٹا پاجامہ پہنتے ہیں، ہم لوگ اونٹا پاجامہ نہیں پہنتے۔ وہ جان بوجھ کے اپنے پاجامے کو اتنا اونچا کر لیتے ہیں کہ ان کی پنڈلی اور ان کا سب کچھ دکھنے لگتا ہے، جبکہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی کرو، اس سے زیادہ ضروری نہیں ہے۔ وہ لمبا پینٹ پہنیں گے لیکن اس کے بعد میں موڑ لیں گے، لمبی لمبی پینٹ پہنیں گے لیکن نماز میں جائیں گے تو موڑ لیں گے، کہنے لگے کہ وہ نہیں نبی کے زمانے میں تو اللہ کے نبی تو ایسا کرتے تھے، اپنے پنڈلی کو دکھاتے تھے۔ اب پنڈلی کو دکھانا ہے تو پھر چھوٹا چھوٹا بھی سلواؤ، لیکن موڑنے کا چلن یہاں پہ آ گیا۔ ہم لوگ نماز میں اگر ہمارا پینٹ موڑا ہو، ہماری شرٹ موڑی ہو، تو ہماری نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا ہمارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں کیا ہے؟ نماز کو پینٹ کو الٹا موڑ لو، سیدھا موڑ لو، بنا پینٹ کے نماز پڑھ لو، آستین کو موڑ لو، آستین کو اوپر کر لو، کیسے بھی ہو نماز پڑھ لی، نماز ہو گئی۔ ان کے یہاں یہ ہے، ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جس کا نیم قانون طریقہ ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو یہ بیسک جو بنیاد ہے جس سے ہم ان کو صحیح نہیں سمجھتے، جس سے ہم ان کو کافر جانتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا معاملہ یہ ہے کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور ان کا جو عقیدہ ہے اس میں ایک بہت بڑا فرق ہے، اور وہ بہت بڑا جو فرق ہے وہ فرق حضور پاک کی گستاخی ہے۔ وہ لوگ گستاخی کر کے کہتے ہیں کہ یہ گستاخی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نہیں دیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ مثلا ایک آدمی کو کسی چیز کا پاور نہیں ہے، لیکن ہم ان کو اس چیز کے پاور کو مان رہے ہیں کہ نہیں ان کو پاور ہے، تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں کہ اس کو پاور نہیں، تو ہم کہتے ہیں تم یہ گستاخی کر رہے ہو، اس کو آدمی کو پاور نہیں ہے۔ پی ایم کو بتائیے کون سا پاور نہیں ہے؟ پی ایم کو کون سا پاور نہیں ہے؟ ایک مثال کے طور میں آپ کا نام اگر نگر نگم جبل پور رجسٹرڈ نہیں کر رہا ہے جنم پرمان پتر کے لیے، تو کیا مودی کو یہ پاور نہیں ہے کہ وہ آپ کا یہ جنم پرمان پتر بنوا سکے؟ ہے یا نہیں ہے؟ میں کہوں گا ہے، لیکن اگلا بندہ بولتے مودی کو اس کا کوئی پاور نہیں، اختیار نہیں ہے کہ وہ نام جڑوا سکے۔ تو بتائیے یہ مودی کی، نریندر مودی کی یہ گستاخی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی نا؟ مودی اتنے بڑے پد پر ہے، اتنا چھوٹا سا کام نہیں کر سکتا، یہ تو گستاخی ہوگی اس کی۔ لیکن ہم کیا بول رہے ہیں؟ ہم بول رہے ہیں تو اس کے ہمارے بیچ میں اختلاف کیا ہو گیا؟ یہی اختلاف ہو گیا کہ ہم جس بات کو پاور کو مان رہے ہیں وہ اس پاور کو نہیں مان رہے ہیں۔ ٹھیک، اب وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مودی کو جو یہ بولا کہ مودی جی جنم پرمان پتر نگر نگم سے نہیں بنوا سکتے ہیں، یہ گستاخی نہیں ہے مودی جی کی، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ گستاخی ہے۔ ہمارا کہنا ہے کہ گستاخی ہے یا نہیں ہے؟ آپ ایک بار جا کر خود مودی سے پوچھ لیجیے، مودی جی ایک بات بتائیے، آپ جنم پرمان پتر نہیں بنوا سکتے کیا نگر نگم جبل پور سے میرا؟ مودی بولیں گے کس نے بولا؟ میں پورے دیش کا مالک ہوں بھائی۔